بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو بہار رحمت کی ہماری اس نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے میں اور آپ سماعت فرما رہے تھے جناب کمیل مہدوی صاحب کو، اور یقیناً بہار قرآن سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ کیا خوبصورت خطاب انہوں نے فرمایا ہے، کس قدر گراں ہے یہ اہل بیت کا، اہل بیت کی محبت کس قدر قیمتی ہے، یہ اہل بیت کی محبت، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اور یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں، یہی وہ معصومین ہیں کہ جن کی خاطر پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا، یہی وہ ہیں کہ جس کی خاطر پروردگار نے مجھے اور آپ کو خلق کیا۔ اور چاہتا بھی پروردگار یہی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں راہ مستقیم پہ لے آ، ہمیں صراط مستقیم پہ لے آ، تو بہت خوبصورتی سے آقا نے بیان کیا کہ صراط مستقیم اگر چاہیے تو اہل بیت کے در پر آنا پڑے گا اور اہل بیت سے مودت رکھنی پڑے گی۔ چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ ہمارے آج کے دن کا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر انسان وصیت کرے کہ اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے تو وہ کس حصے میں سے ہوگا یا کس مال میں سے ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مال سے ہوگا، یعنی پورے کے پورے مال سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس مال کے جو ہے وہ حصے کیے جائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے دن کے تیسرے سوال کی جانب، اور ہمارے آج کے دن کا تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سی جنگ میں 70 حافظ قرآن، 70 یا اس سے زائد حافظ قرآن کو قتل کیا گیا؟ وہ کون سی جنگ ہے رسول خدا کے بعد کی ہے غالباً کہ جس میں 70 یا 70 سے زائد حافظ قرآن کو شہید کیا گیا؟ سوال کا جواب آپ ہمارے GIPS یوٹیوب چینل کی لائیو سٹریم، بہار رحمت کی لائیو سٹریم، اس کی لائیو سائٹ پہ جواب دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہمارے نمائندے آپ سے انعامات کے حوالے سے سلسلے کے لیے کانٹیکٹ کریں گے۔ چلتے ہیں ہمارے آج کے اگلے سیگمنٹ بہار اخلاق کی جانب کی، جہاں ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں مولانا کمیل مہدوی صاحب۔ ان کے دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لے کر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہوسٹ بھی موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے اگلے سیگمنٹ کے ہوسٹ جناب مظاہر سے کہ وہ اس بہار اخلاق کے سیگمنٹ کو آگے لے کر چلیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سیگمنٹ بہار اخلاق کے اندر۔ ہم ایک بار پھر بہت شکر گزار ہیں، ہم بہت تھینکفل ہیں قبلہ کے کہ جو نا آج پھر قبلہ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ کمیل مہدوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا جا رہا ہے ماہ رمضان؟ آج 14واں روزہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اس نے چاہا ہے ویسے اس کی ابدیت و بندگی کر سکے انشاءاللہ۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا آغا، چونکہ جو نا وہ اب 2-4 دن ہو چکے ہیں، آپ بہار اخلاق کے جو نا فارمیٹ سے واقف ہیں، تیزی چلتے ہیں شارٹ فلم کی طرف، انشاءاللہ اس کانسیپٹ کے اوپر پھر ڈسکشن جاری رہے گی۔ کیا ڈھیلا پن لگا رکھا ہے؟ جلدی کر یار، صبح سے محنت کر تو رہا ہوں، کیسی باتیں کر رہے یار؟ اچھا یہ بتا، یہاں 3 بوری چینی رکھی تھی، اس کا کیا ہوا؟ میں نے بھیج دی؟ کیا مطلب بھیج دی؟ حساب کہاں ہے اس کا؟ حساب کاپی میں لکھا ہے یار، پیسے گلے میں ڈال دیے تھے میں نے۔ مجھے الگ سے بتایا کیوں نہیں؟ ایک تو کام وقت پہ کرتے نہیں، اوپر سے ڈھیلا پن، پیسوں کی الگ ہیر پھیر۔ کام کر جلدی جلدی۔ ہیلو، کیا مطلب ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم نے مجھے پہلے بتایا نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ میں تم پہ شک تھوڑی کر رہا ہوں۔ ارے مطلب تمہیں مجھے کل رات کو بتانا چاہیے تھا۔ کیا مطلب میں تمہارے پیچھے لگا رہا ہوں؟ ہاں بھائی، کیوں موڈ خراب ہے؟ کیا بتاؤں استاد جی آپ کو، وہ اپنا رضوان ہے نا، ہر ٹائم شک کر رہا ہوتا ہے، کبھی بھابھی پہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی مجھ پہ۔ کافی ٹائم ہو گیا مجھے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے، میرے پہ بھی شک کر رہا ہوتا ہے پورے دن، جس کو دیکھو اس پہ شک کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی یار، اپنے آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہاں بھائی، استاد جی کے ساتھ کیا سیٹنگ بنا رہا ہے؟ جا دکان پہ جا۔ ہاں بھائی رضوان، کیا ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے تیرے ساتھ؟
अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। मैंने तो सुना है तू बीमार है। नहीं उस्ताद जी, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी बात सुन, चक दिल की बीमारी, यकीन दिल का सुकून। चक दिल की बीमारी, यकीन दिल का सुकून। या अल्लाह, मेरे दिल में जो शक है इसे दूर कर दे, मेरे ईमान को मजबूत बना और मुझे अपनी राह दिखा दे। और मेरे दोस्त, ईमान सिर्फ दुआ में नहीं, दिल में भी होना चाहिए। जब तुम अपने दिल में यकीन रखो, सब शक अपने आप चले निकाल ले यार अली, तू बिल्कुल सही कहता था। ईमान जो है वो दिल की गहराइयों में होता है, और दुआ ही वो वाहिद चीज़ है जो दिल को सुकून पहुंचाती है। और मेरे दिल में बहुत सुकून है, और मेरे दिल से शक भी चला गया है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपने इस शॉर्ट फिल्म का मुशाहिदा किया होगा। कॉन्सेप्ट, टॉपिक जो है ना यकीनन आपको मालूम हो गया होगा। शक के हवाले से और सेल्फ डाउट के हवाले से जो है ना ये बात थी शॉर्ट फिल्म के अंदर। टिबला, बहुत तेज़ी से और बग़ैर किसी तमहीद के अगर मैं पहला सवाल करूं इसके ऊपर, कि एक तरफ जो है ना कहा जाता है कि आप है ना मुहतात रहें, एहतियात करें चीज़ों के अंदर। इस्लाम में बहुत सी चीज़ों के अंदर रेकमेंडेड है कि आप एहतियात करें, और फिर दूसरी जानिब कहा जाता है कि शक ना करें। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शन जो है ना कैसे एक साथ जो है ना जुड़ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एहतियात उस वक्त तक अच्छी है जब तक आपको कसीर शक और वसवासी ना बना दे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये डेफिनेशन है, हाँ, ये लाइन है। इबादत में एहतियात करें, वज़ू में एहतियात करें, गुस्ल में एहतियात करें। आप सेल्फ कॉशियस हों कि मैं जो इबादत अंजाम दे रहा हूँ सही तरीके से दे रहा हूँ, लेकिन उसको इस हद तक जब आप फील करने लगें कि मैं कसीर शक बन रहा हूँ, और कसीर शक का अगला मरहला होता है वसवासी, हर बात में वसवसा, ये वाली एहतियात फिर मतलूब नहीं है। सही, ठीक है। ये ख़ुद इंसान अपने आप में ये तय कर लेता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब मुझे इतना शक हो रहा है कि जो कि इफ़रात और तफरीत होती है ना, सिरात मुस्तकीम हर चीज़ में बेहतरीन है, चाहे वो सखावत है, उसमें भी हर सिफत में। अगर शुजाअत है तो वो मतलूब है। इफ़रात और तफरीत में एक जगह बुज़दिली है और एक जगह सादा अल्फाज में कहूँ तो बदमाशी है। हाँ, दरमियान में शुजाअत है, क्या कहने, उसके मौके पर होना। सखावत है तो ये मतलूब है। अगर इससे इफ़रात और तफरीत है तो फिर बुखल है और एक तरफ इसराफ है। हाँ, दरमियान में सखावत है। जैसे इमाम इस्लाम ने फरमाया, अपने दस्ते मुबारक पर कंकरियों को उसमें पुर किया, उसके बाद इमाम ने सारी छोड़ दी। क्या कहने, क्या ये इसराफ है। उसके बाद फिर इमाम इस्लाम का मामला यूँ अलग था कि वो हुज्जत खुदा थे, उन्होंने कई मरतबा पूरा माल अपना राय खुदा में दे दिया। उनकी एक कैफियत व मंजिल अलग है, हमारे लिए कुछ और मतलूब है। क्या कहने, इमाम ने फिर दोबारा से बिला तशबीह अपनी दस्ते मुबारक को जो है वो कंकरियों से भरा, कुछ भी नहीं गिरा उसमें से। इमाम ने कहा ये बुखल है। उसके बाद कुछ मुट्ठी को खोल दिया इमाम ने, कुछ गिर गई कुछ रह गई। क्या ये अल अम्र बैन अल अमरैन है ना, दोनों अम्र के दरमियान यही सही सखावत है। क्या कहने, तो बड़े सादा तरीके से, इसी तरीके से एक तरफ से अगर वो इक्विलिब्रियम पूरा है तो एहतियात है। इफ़रात तफरीत में एक तरफ दूसरी तरफ चले जाएं तो लापरवाही है, केयरलेसनेस है, ये भी मतलूब नहीं है। दूसरी तरफ से वसवासी हो जाना, ये भी मतलूब नहीं है। अब ये 100% उस बैलेंस को कायम करना, ये तो शायद एक मासूम ही हो सकता है कि जिसके पास हर चीज़ में वो आला तरीन मीज़ान है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाया हुआ है। हमसे कहा गया कि देखो खुद अपने अंदर इंसान अपने विजदान में तय कर लेता है। ख़ास तौर पर केयरलेसनेस को तो तय कर ही लेता है कि मैं इसमें लापरवाही कर रहा हूँ। हाँ, दूसरी तरफ से अगर नमाज़ों के लिए जैसे कहा जाए कि अगर उसे हर दूसरी के बाद तीसरी नमाज में शक होता है, तो इसका मतलब है कि ये होते 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 वो कसीर शक बन रहा है, और फिर उसके बाद वो वसवासी बन रहा है। गुस्ल में, नमाज में, मसलन गुस्ल वैसे तो वो इबादत है कि जो अगर शावर में कोई करता है तो 2 मिनट 3 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई आधा घंटा लग रहा है,
تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں وسواسی ہو رہا ہوں. اور یہ ہے بعض لوگوں کو. اور اگر اس کی آپ نے ریمیڈی نہیں کی تو یہ اتنا خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان آہستہ 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 سائیکو ہوتا ہے پہلے, اور پھر ایک مرتبہ مذہب بیزار بھی ہو جاتا ہے. صحیح. کیا اب اس میں اتنی پریشانی ہے, یہ میں کر ہی نہیں سکتا, چھوڑو. ایسے لوگوں کو بھی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جن کو بار بار شک ہو کہ شاید مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہے, مجھے کرنا چاہیے, شاید میں نجس ہو گیا ہوں شاید, اور وہ جائیں اس کے بعد شاور میں, اس کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کرتے 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 ایک منزل وہ آگے, انہوں نے کہا کہ یہ نماز وغیرہ جو ہے میرے بس کی بات ہی نہیں. اللہ. تو ایک تو یہ کہ یہ شک بڑا خطرناک ہے. اس میں اگر ہر دوسری اور تیسری نماز میں شک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کثیر الشک ہوں. پھر شریعت نے خود کا شک کی پرواہ نہ کرو, تم پر اب واجب ہے کہ شک کی پرواہ نہ کرو, یہ اس کی ریمیڈی یہ ہے. اوبلیگیشن ہے کہ آپ شک نہ کرو. جی, اب آپ شک کی پرواہ نہ کریں. شک ہو رہا ہے اگنور کریں, جیسے مجھے ہو نہیں رہا. صحیح. ہاں, جیسے مجھے نہیں ہو رہا آپ عام طریقے سے عمل کر لیں, چاہے کتنا بھی شیطان وسوسہ کرتا رہے کہ نہیں تمہاری عبادت تو شاید صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, ایون تو کہ جو نا وہ کچھ مسائل ہوں بھی شاید. جی, تو بھی شک کی پرواہ نہ کرو. اس لیے کہ اگر اس میں تو مبتلا ہوتے جاؤ گے تو آخر میں وسواسی, اور پھر میں نے کہا کہ جیسے دین سے بیزار. دوسری طرف سے ایک مرتبہ انسان ہوتا ہے کہ وہ اتنا لاپرواہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سمجھائے بھی نا تو کہتا ہے یار یہ تو خالی مولویوں کی بات ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہاں. اور ایک سادہ اپنے آپ کو تسلی دیں, اللہ قبول کرنے والا ہے, اللہ قبول کرنے والا ہے بے شک. اور اللہ نے کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, میں متقین سے قبول کرتا ہوں. ہاں. ٹھیک ہے, تو کم سے کم اپنے اندر وہ صفت تقوی, وہ جوہر تقوی تو انسان لے کر آئے کہ میں اس حد تک پروردگار کر سکتا تھا, پھر تو قبول کر لے, جو کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما دے اپنے فضل و کرم سے. تو یہ ایک بیلنس ہے کہ جس کو اختیار کرنا چاہیے. اب اس میں آگے ہم اور بات بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ چیزوں میں شریعت نے کہا اپنے شک کی بالکل ہی پرواہ نہ کریں از اول ہی. مثلا نجاست طہارت میں کچھ لوگوں کو بہت شک ہوتا ہے. ہاں. اب اس میں شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے آپ نے, اس لیے کہ جب تک کہ مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ نجس ہے, پاک سمجھے, سادہ سا مسئلہ ہے. اب ایک مجھے واقعہ چھوٹا سا یاد آیا, تو اللہ گل پیگانی سے شاید منسوب ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا, نے کہا کہ میں جا رہا تھا مسجد میں تو ایک مجھ پہ کوئی قطرے گرے اوپر سے, اب مجھے شک ہو رہا ہے میرا لباس پاک ہے نجس. صحیح. تو انہوں نے کہا شک کی پرواہ نہیں کرو, یہ پاک سمجھو, جب تک تم کو پتہ نہیں پاک ہی سمجھو. تو اس نے تھوڑا تنزن یہ کہا کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاک ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں پاک سمجھو. صحیح. تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ شرعی مسئلہ یہ نہیں کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں گے پاک ہے, آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نجس ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. جب تک یہ نہیں کہہ سکتے تو پاک سمجھو. کیا کہنے, ہے نا. بہت تو شریعت نے اس میں یوں آسانی دی ہے. کچھ جگہوں پر شریعت نے کہا کہ نہیں, جب شک ہے تو آپ اس میں احتیاط کر لیں. مثلاً حلال حرام گوشت. صحیح. نجاست و طہارت میں شک کی پرواہ نہ کریں, پاک سمجھیں. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ پاک ہے کا پاک سمجھو, ہم کہہ رہے ہیں کہ پاک سمجھو, باقی معاملہ اللہ جانتا ہے لیکن تم پاک سمجھو. صحیح ہے. گوشت کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں کہا نہیں, محتاط رہو جب تک کہ تمہیں نہ پتہ ہو, سوائے اس کے کہ تم مسلمان کے بازار سے خرید رہے ہو, مسلمان ملک سے, تو اس میں ایک آسانی دی گئی. لیکن ویسے آپ کہیں سے آپ کو پتہ نہیں ہے, مچھلی کے بارے میں مثلاً بڑا کامن ہے, آپ کسی دعوت میں گئے ہیں, کسی شادی کی تقریب میں گئے ہیں, وہاں پر مچھلی ہے, اور مثلاً کسی ایسے فرقے و مذہب کے اس میں گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہر طرح کی مچھلی حلال ہے. ہمارے یہاں پہ یہ کہ چھلکے والی حلال ہے خالی. صحیح. تو میں شک کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا شک ہے تو چلو کھا لو, جانے دیں چلے. نہ ایسا نہیں, کیونکہ تو پھر اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر علم بھی ضروری ہے, اور جہاں علم آتا ہے وہاں شک دور ہو جاتا ہے. ہاں, کیا کہنے, سبحان اللہ. علم جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو باب مدینۃ العلم, تو جہاں اس خاطر ہے وہ کہتے ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقین. کیا کہنے, سبحان اللہ. اگر میری نگاہوں سے حجاب بھی ہٹ جائے نا تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں, اس لیے کہ علی کا یقین اس منزل پر ہے کہ اب کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اضافہ ہو سکے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اگر شارٹ فلم سے ریلیٹڈ ایک آدھ دو سوال جلدی سے. اچھا, اگر ہم نے دیکھا وہ دکاندار اب بد نیتی جو نا سمجھ رہا ہے, اب جو چاہے وہ شاپ کیپر ہو, جو امپلائی اس کی دکان پہ کام کر رہا ہے, یا جو نا وہ گھر پہ کسی سے بات کر رہا ہے, تو وہ حسن ظن نہیں رکھ پا رہا ہے. جی, وہ جو ہے نا نیتوں پہ بھی شک کر رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اس نے کچھ گڑبڑ کی ہو, مال چرایا ہو. تو اس حوالے سے حسن ظن کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, احتیاط کرنا پھر بھی اچھا ہے, لیکن اس کا ایک وقت ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا, بظاہر امام النقی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے
کہ جب معاشرہ ایسا ہو کہ اکثر لوگ فاسد ہوں اور کم لوگ تقوی پر رہ جائیں تو تم احتیاط زیادہ کرو. صحیح. احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کوئی کافر فاسق فاجر سمجھ رہے ہیں. میں اپنے امر میں احتیاط کر رہا ہوں. صحیح. لیکن مومن کو بلا وجہ دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے. ہاں. اور امام اسلام نے فرمایا کہ تو اصل بنیاد ایسے موقع پر احتیاط پر رکھو جب تک کہ تمہارے لیے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہاں مثلاً یہ شخص نیک نیت ہے. اس وقت تک احتیاط کرتے رہو. اس کو تم فاسق فاجر نہیں سمجھو لیکن اپنے معاملات میں احتیاط رکھو. صحیح. اور پھر امام اسلام نے فرمایا کہ جب اکثر معاشرہ وہ نیک نیتی پر بھلائی پر تقوی پر منحصر ہے تو پھر ایسی صورت میں تم اصل بنا اس بات پر رکھو کہ میں نے حسن ظن رکھا جب تک کہ تمہارے لیے کچھ اور نہ ثابت ہو جائے. صحیح. تو یہ اس وقت کے عرف اور معاشرے کے اعتبار سے بھی ہے اور یہ عقلی بات ہے. تو اس میں بھی ہمیں اپنے امر میں احتیاط کرنی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لیکن جب تک کہ میرے لیے ثابت نہ ہو جائے تو مجھے کسی کو مجرم بھی نہیں سمجھنا. اچھا، اگر اسی بات کو بس آخری سوال ہے کنٹینیو کرتے ہوئے، اگر یہ بات تو جو نا بہت کرسٹل کلیئر سمجھ آ گئی کہ جو نا حسن ظن رکھیں، مطلب اس کو پریکٹیکلی جو نا ریئل لائف میں اپلیکیبل کیسے بنائیں؟ مطلب صحیح ہے، میں کیسے جو نا اس حد تک جو نا اچھا سوچوں؟ ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی امر کے بارے میں تمہیں کسی کے عمل پر ڈاؤٹ ہو تو اگر 70 ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ جو تمہیں بدزنی کی طرف لے کے جائیں لیکن ایک حسن ظن کی طرف لے کے جائے تو ایک کو قبول کر لو. کیا کہنے، سبحان اللہ. تو اخلاقی امور میں تو اس طرح سے ہے. تجارتی امور میں جیسے میں نے عرض کیا کہ احتیاط کریں، سامنے اس شخص کو بد دیانت نہ سمجھیں آپ، لیکن احتیاط کریں اپنے امر کے بارے میں. جب تک کہ کسی کا مجرم ہونا ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو گناہ گار یا مجرم نہ سمجھیں. اور حسن ظن کس طرح سے قائم کریں؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو امام السلام کا وہ فرمان ہے نا کہ تم دوسروں کے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو. تو آپ کیا چاہتے ہیں دوسروں سے کہ لوگ آپ کے لیے بدنیت رہیں یا حسن نیت کے ساتھ کام لیں؟ کیا کہنے. تو جب آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے میرے عمل کے بارے میں حسن نیت سے کام لیں تو آپ بھی دوسروں کے بارے میں حسن نیت سے کام لیں. بالخصوص جہاں پر کہیں پہ کوئی مارجن دینے کا امکان ہے تو وہاں پر کوئی رشتہ دار ہیں، اپنے عزیز ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، تو ہم بعض مرتبہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار شاید یہ بھی نیت اچھی ہو سکتی ہے. ہاں. تو اس نیت کو اختیار کریں کہ انشاءاللہ اس نیت سے کیا ہوگا. اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ مینٹل ہیلتھ بھی آپ کی اچھی رہے گی. اور جب بلکہ میں آپ سے آخری بات یہ کہہ دوں، فرمایا گیا کہ اللہ کے بارے میں جو حسن ظن رکھے گا تو اللہ اس کے ساتھ ویسے سلوک کرے گا. اور اللہ کے بارے میں جو سوء ظن رکھے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ رحمت جو ملنی چاہیے تھی وہ اس لیے نہ مل سکے کہ اس نے یہ سمجھا کہ نہیں مجھے اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی، تو پھر نہیں ملے گی. اور جس نے سمجھا تو وہ مل جائے گی. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ جاتا ہے، پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہمارے پاس، اگر 1 منٹ کے لیے کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ امام سے اس نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ اندر ایک کتا گیا گھر میں اور دہی اس کے منہ پہ لگا ہوا تھا. میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا دہی کا پیالہ بھی رکھا ہوا تھا، تو دہی تو وہ نجس ہو گیا. امام نے کہا خود دیکھا تھا؟ کہ نہیں دیکھا تو نہیں تھا. کہا نہیں. امام نے کہا نہیں ابھی شک جب تک ہے تو تم اس کو کیونکہ خود دیکھا نہیں تھا. کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، وہ جب کتا ٹھیک ہے. امام نے کہا تمہاری مرضی. ایک موقع ایسا ہے وہ قصاب کا اس کا کام تھا، اس نے جانور ذبح کیا تو کچھ خون اڑا اس کے لباس پہ لگ گیا. تو وہ باقی کسی بعد میں اپنی رفع حاجت کے لیے کسی کام کے لیے پشت کی طرف گیا، دیکھا تو وہاں ایک لاش رکھی ہوئی تھی، ہاتھ میں چھری بھی تھی، قصاب تھا، خون. ایک قافلہ گزر رہا تھا. تو نے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں مارا. کہا تمہارے بدن پہ خون بھی ہے، ہاتھ میں چھری بھی ہے، بدن پر خون بھی ہے، لاش بھی رکھی ہوئی ہے. دیکھا بس مجھے ایک مرتبہ امام صادق اسلام کے پاس لے کے چلو. امام کے پاس پہنچا، کہا مولا یہ تو مجھ پہ، آپ تو علم غیب سے جانتے تو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. امام نے کہا وہ دہی پاک تھا یا نجس تھا؟ دیکھا تھا. پھر امام نے اس کے لیے گواہی دی. تو امام نے اس کو سمجھایا کہ کچھ ایسے امور ہیں جب تک تم نے دیکھا نہ ہو نا اس وقت تک تم کسی پہ الزام نہیں لگا. کیا کہنے. بہت خوب آ گیا، ایک بہت اچھی فروٹفل افیکٹو ڈسکشن رہی اس حوالے سے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جو نا آپ ہمارے ساتھ پھر اس بہار اخلاق کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا. آپ تمام ناظرین نے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ بہار اخلاق کی حد تک جو نا آج کی حد تک جو نا بہار اخلاق یہیں تک ختم ہوتا ہے. کل پھر انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت